عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہفتہ اس حوالے سے بڑا ہی قابل توجہ رہا ہے کہ اس ہفتے میں ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے بہت سیلاب آئے اور ایسے اچانک سیلاب آئے اور ایسے اچانک آفتیں ٹوٹی کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی کا ریلا کب ان کے گھروں کو بہا کے لے گیا یا اس نے انہیں ڈبو دیا۔ بہت ساری اموات ہوئی، بہت نقصانات ہوئے، مال کے، مویشیوں کے، گھروں کے، جانوں کے، ہر طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کی اب لوگوں کا اس پہ تبصرہ ہر ایک کا مختلف، جو لوگ وہاں کی حکومت کے حق میں ہیں ان کے خیالات کچھ اور ہیں، اور جو لوگ اس حکومت کے مخالف ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ سارا قصور، یہ سارا جرم وہاں کی حکومت کا ہے، وہی اس کی ذمہ دار ہے ان سیلابوں کی۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اصل بات جسے ہمیں سوچنا چاہیے اور جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور جس پہ ہمیں اپنا پورا انہماک رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہے وہ ایسے ہی اچانک ہی آ جاتی ہے، اور یہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، جس کی جیسے موت لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا اور ان کے لیے دنیا کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تابع فرمان کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے ابھی ملک الموت نظر آیا، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکال لے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند میں پھینک دیں۔ یہ ہندوستان، یہ پورا جو علاقہ، یہ مطلب وہاں سے بہت دور تھا، یہ دور کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ آپ نے اس کے کہنے پہ ہوا کو کہا، ہوا اسے ہند میں لے آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انہیں نہیں پتا، لیکن ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم ہمارے بندے کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بندے کو ہند میں فلاں جگہ پہ، ہندوستان میں یعنی فلاں جگہ پہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ وہاں پہنچے گا کیسے، اتنا فاصلہ ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے کہ ہم نے وہاں پہ اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جی مجھے وہاں پہ آپ پہنچا دیں۔ تو وہ وہاں پہ پہنچا، یہ صرف ہوا کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اس کو پہنچا دے، وہاں پہ اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کی موت جیسے لکھی ہے ویسے اس کی موت آنی، اور جہاں پہ لکھی ہے وہاں پہ وہ پہنچ جائے گا، چاہے وہ سیر کرنے کے بہانے پہنچے، چاہے وہ رزق کی تلاش میں پہنچے، کوئی ضرورت ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جس کی موت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حاجت وہاں رکھ دیتے، وہ خود وہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی موت ہو جاتی۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ فکر ہے اپنی موت کی، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو الزامات دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، یہ جو سیلاب آئے ہیں ان کے آگے اگر پوری فوج کھڑی ہو جائے، پوری پولیس کھڑی ہو جائے، اس سیلاب کو وہ روک سکتے تھے؟ جو بھی آتا سامنے بہہ جاتا، جو بھی آتا وہی مر جاتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ آفات، مصائب، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اب دیکھیں کہ وہ لوگ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا اس کے علاوہ دنیا میں اموات نہیں ہوتی؟ یہ اس ہفتے میں آپ دیکھ لیں، ریکارڈ چیک کر لیں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی، ان میں سے کتنے ایسے لوگ، مثلا یہ دیکھیں مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ایک عظیم شخصیت، کیسے جو ہے وہ ان لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا اور کیسے وہ اس دنیا سے گئے، لیکن فوت ہو گئے۔ وقت آیا تھا جہاں پہ وہاں پہ پہنچ گئے، وہاں سے گرے، اپنے جہاں پہ گھر تھا وہاں گرے، وہاں سے وہ ہاسپٹل گئے، گرکی ہاسپٹل جہاں پہ آپریشن ہونا تھا وہاں پہ گئے، آپریشن ہو گیا، باہر آئے تو وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا تو فوت ہو گئے۔ جہاں کس جس کا وقت لکھا تھا وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ ہمارے سوچنے کی اور غور کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی فکر ہے، ہمیں ہماری توجہ کس بات پر ہے،
کیا ہم اپنی موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں فکریں بہت، دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سوچ میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی فکر میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. ہر وقت اس کے ذہن میں کتنے منصوبے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، کتنے کام اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. اور ہر شخص روزانہ کتنے کام کرتا ہے، کتنے پروگرام بناتا ہے. اور یہ پوری یعنی ایک اس کے پروگرام وقت کے ہوتے ہیں، آج کے ہوتے ہیں، کل کے ہوتے ہیں، مہینے کے ہوتے ہیں، سال کے ہوتے ہیں، اگلے سال کے ہوتے ہیں. یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں کہ میں آج یہ کام کر لوں، میں اس کی کمیٹی ڈالتا ہوں، 2 سال تک میں یہ کام کر لوں گا، 3 سال تک یہ کام کر لوں گا. لیکن اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کتنی ہے. یہ جو چیز جس کی طرف ہماری توجہ ہے کہ ہم یہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہفتے بعد کریں گے، مہینے بعد کریں گے، سال بعد اور 10 سال بعد. یہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، مائیں ان کا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کے لیے کاموں کے اس کے لیے جو ہے وہ مال جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بچوں کے بڑے ہو کے کام آئے گا. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں. بچوں کو پالتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ یہ نہیں کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بنائیں گے، کہیں کہ بچے پالتے یہ بچے ہوں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گے. یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہماری فکریں ہیں. اصل چیز جس کے بارے میں جب بات کریں کہ موت کے بارے میں کیا سوچا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بالکل جس سے بھی بات کر رہے ہو کہیں کہ اس کا اگلے سال پتہ نہیں، اگلی سانس کا کوئی علم نہیں، آنی ہے کہ نہیں آنی، تو اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے. اس دنیا کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی ہیں. یہ موت ایسے ہی اچانک آ جاتی ہے. ایک موت مجھے بھولتی نہیں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی ایک موت کہ وہ ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، ایک کسی کوئی بات ہوئی، اس پہ وہ کہکا لگا رہے ہیں، کہکا لگاتے لگاتے کرسی کے پیچھے ٹیک لگا دیا. تو جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے وہ ہلے نہیں، تو ان کو ہلایا تو وہ پتا چلا کہ یہ تو فوت بھی ہو گئی. یعنی کہکہے سے ابتدا ہوئی اور اس کہکہے کا اختتام موت پہ ہو گیا، ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک. اور یہ بھی جیسے ہم نے ذکر کیا، جیسے کسی کا پتہ چلتا ہے وہ جو ابھی جو ہمارے سامنے تھا، ہمارے ہاتھوں میں موت ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اچانک کیا ہوتا ہے، جی ہارٹ اٹیک ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، اچانک موت ہو گئی، اچانک وفات ہو گئی. یہ کتنی موتیں ایسے ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 زندگیاں ہیں، 2 زندگی. جو لوگ مریں گے نا وہ یہی کہیں کہ اللہم احییتنا سنتین و امتنا سنتین. اللہ 2 زندگیاں دی ہیں، 2 موتیں. ایک موت وہ ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے وہ موت کی حالت میں، پھر زندگی ملی، وہ زندگی جو میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، یہ دوسری، یہ پہلی زندگی ہے. اس کے بعد موت ہے دوسری، اور اس موت کے بعد پھر حیات ہے، زندگی ہے. اور وہ زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے. اس کو کوئی زوال نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی. یا تو ایک ہی چیز ہے، یا تو جنت ہے اور ہمیشہ کی ہے، یہ جہنم ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. یا وہ لوگ ہیں جو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ انہیں جنت میں لے جائے گا. ان کی بھی ہمیشہ جنت کی، جو مومن ہے اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ تو سوچتے ہیں یہ سیلاب کیسے آ گیا، بیٹھے بیٹھے انسان، یہ ہارٹ اٹیک کیسے آ جاتا ہے، یہ ایسے ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتے ہیں، یہ اڑتے اڑتے جہاز گر کیسے جاتے ہیں، یہ چلتا چلتا انسان گر کیسے جاتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ چلتے چلتے کیسے ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا، گاڑی الٹی، اس کو آگ لگی، سارے لوگ مارے، یہ کیسے مر جاتے ہیں، یہ آگ کیسے لگتی ہے، یہ مکان کیسے گرتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ انسان کو اصل فکر اس بات کی نہیں کیسے ہوا، اصل سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ ہونا ہے. یہ وقت جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مومن ہو. کیا موت آنے سے پہلے بتائے گی میں آنے والی ہوں مومن بن جاؤ؟ نہیں، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تیاری، موت تیاری کا وقت نہیں دے گی. اس لیے تیاری کر کے رکھو اور موت کا انتظار کرو. تیاری کر کے رکھو اور موت کا انتظار کرو. دیکھیں کہ
انسان کی سوچ اور اس کا غم، لوگ اس سوچ کے اعتبار سے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہر وقت ان کی اٹھک، ان کی بیٹھک، ان کی سوچ، ان کی جد و جہد، ان کی کاوش ہر وقت جو ہے اس دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور یہی ان کا سوچ ہوتی ہے اور یہی غم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے کہ جن کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے. وہ دنیا میں رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن فکر انہیں آخرت کی ہوتی ہے. اس سوچ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انجام ذکر فرما دیا کہ دونوں کا انجام کیا ہوگا. جیسے کہ انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ عنہم اور دوسری بہت سارے جو ہے وہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ جس شخص کی فکر مندی، جس شخص کی سوچ، جس شخص کی سوچ کا محور اس کی آخرت ہو، جس شخص کا اس کی سوچ اور جس شخص کی فکر مندی آخرت ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں وہ سارا کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پالتا ہے، بچوں کے لیے رزق تلاش کرتا ہے، اللہ نے جو دنیا کی خوشیاں دی ہیں وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ عیدیں مناتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی تیاری ہمیشہ آخرت کی ہوتی ہے، اس کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے، اس کی سوچ ہمیشہ آخرت کی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو پرواہ جو اصل ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے. دنیا کے سارے کام کرے انسان، کھائے پیے پہنے اوڑھے گھر بنائے سارا کچھ، لیکن اصل سوچ اس کی کیا ہے؟ سوچ کا محور کیا ہے؟ اس کی آخرت، کہ میں نے یہ سارا کچھ کر کے تو آخرت کی اپنی پرواہ کیسے کر دیں. جو شخص یہ پرواہ رکھتا ہے نا، آخرت اس کی پرواہ ہوتی ہے، آخرت اس کی سوچ ہوتی ہے، تو دنیا میں وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پالتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے. یہ ساری چیزیں اسے آخرت سے غافل نہیں کرتی، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے. وہ کھاتا بھی ہے تو اللہ اس میں بھی اجر دیتا ہے، وہ بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے، وہ گھر والوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں، وہ دوستوں کو کھلاتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. اور جو شخص جس کی غم اور جس کا سوچ اور جس کی فکر آخرت کی ہو، اللہ کی طرف سے 3 انعام اس کو ملتے ہیں. پہلا انعام یہ کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں. یہ غنی یہ نہیں ہوتا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لیس الغنى بکثرت العرض، غنا یہ نہیں ہے، بے پرواہ ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان کو مال بہت ہو، یہ غنی ہونا نہیں ہے. ولکن الغنى غنى النفس، غنا جو ہے یہ دل کا غنا ہے، یہ دل جس کا غنی ہو، دل جس کا بے پرواہ ہو، جس کا دل جو ہے جسے کہتے ہیں نا رجیا ہوئے پنجابی میں سے کہتے ہیں، جس کا دل جو ہے وہ بھرا ہو، جس کا دل کو اللہ نے سکون عطا فرما دیا ہے نا، یہ غنى النفس ہے، کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے بچایا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے پریشانیاں نکال دیتے ہیں. وہ دنیا کی پرواہ نہیں اس کو ہوتی، ہر وقت یہ نہیں ہوتا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جیسے ہی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور لوگ جو باقی لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ زیادہ کمائیاں کر لیتے ہیں، وہ زیادہ ان کو اللہ رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل سے دنیا کی حسرت نہیں جاتی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کو دنیا سے بے پرواہی ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک ایسے مسافر کی طرح ہوں جو کہیں درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. یہ ہے غنى النفس، کہ بس آرام کر رہا ہے اور آگے نکل جانا ہے. یہ غنى النفس ہے کہ انسان دنیا میں سارا کچھ رکھنے کے باوجود انسان کے سوچوں کا محور وہ نہ ہو. مال دولت یہ سمجھے کہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جانا، اس میں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کنجوس ہو جائے، جوڑ کے رکھے. اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اللہ اس کا دل کو بے پرواہ کر دیتے ہیں. پہلی نعمت ہوتی ہے. دوسری نعمت اس کے لیے یہ ہوتی ہے وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام جو ہے وہ ان کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے کاموں کو
سمیٹ دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شخص بھی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے، کیا وہ اس کو رزق نہیں ملتا، کہ وہ بھوکا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ ایک دنیا کی سوچ رکھنے والا جہاں اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، یہ شخص جو ہے وہ سارا کچھ کر کے یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی تو پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ذکر کی، اللہ کی یاد کی مجلسوں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، خطبہ جمعہ سننے کی پہلے پہنچتا ہے، جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے، اور جتنے نیکی کے کام ہیں، اور اس کو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں جاؤ میرے گھر کی زیارت کر کے آؤ۔ وہ عمرے کے لیے کاروبار چلتا چھوڑ کے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، حج کے لیے چلا جاتا ہے، اس کا کام تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں، جمع لہ شملہ، پھر جب یہ اللہ کے یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے کام رکتے نہیں ہیں، اس کے کاموں کو اللہ اکٹھا کر کے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی زندگی کھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ بس دنیا کے لیے مر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے فرائض کی تکمیل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ جمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اس کے لیے سمیٹ دیتا ہے۔ اور تیسری نعمت اس کے لیے یہ ہوتی ہے وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کو یہ نہیں ہے کہ دنیا سے محروم رکھتے ہیں، دنیا اس کے پاس رسوا ہو کے آتی ہے، رزق اس کے قدموں سے لپٹا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور ہوتی جاتی ہیں۔ جو رزق آتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اس شخص کی سوچ اوپر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے یہ پاگل ہوا ہے، دنیا اس کے پاس۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ لیکن یہ تینوں نعمتیں کس کے لیے؟ جس کی فکر آخرت کی ہے، جو آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کی سوچ رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس کو صرف دنیا کی پرواہ ہے، بس دنیا کی اس کی سوچ ہے، اور صبح اٹھتا ہے، راتوں کی نیندیں اس کی حرام ہیں، آرام حرام ہے، بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اس کو مال جمع کرنے کی پڑی ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے نماز پڑھو، کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا، زندگی مصروف اتنی ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نہ اللہ۔ اور کتنی ایسے محروم ہیں، اللہ نے کروڑوں دیا ہوتا ہے لیکن اللہ کے گھر کی زیارت اسے نصیب نہیں ہوتی، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ لطف، وہ مزہ جو اللہ نے اپنے گھر میں رکھی ہے اور اپنے پیغمبر کے شہر میں رکھی ہے، وہ شہر مدینہ کی لذتوں سے محروم ہوتا ہے، وہ شہر مکہ کے اللہ کے گھر کی لذتوں سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ میں ادھر چلا گیا مگر پیچھے یہ کام کون کرے گا، پیچھے یہ کام کون سنبھالے گا، پیچھے یہ میرا گاہ کہیں ادھر نہ چلے جائے، میرا کام نہ رک جائے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کی فکر جو ہے من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ شملہ، سب سے پہلے وہ شخص جو صرف جس کو دنیا کی پرواہ ہوتی ہے وہ عبد الدینار والدرہم ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیسا عبد الدینار والدرہم، کہ پیسے کا اور درہم و دینار کا بندہ رسوا ہوا، بالکل بے فائدہ اس کی زندگی گزری اور بالکل ناکام و نامراد ہوا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پیغمبر جو آپ کے ساتھ جو منافقین تھے صرف اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں کہ دنیا کا مال مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو ناراض ہے، یعنی کہ صرف ان کی فکر جو ہے وہ اس دنیا کی ہے، مال کی ہے، دولت کی ہے، انہیں اگر مرد ہیں تو پیسہ اکٹھے کرنے کی فکر ہے، اگر عورتیں ہیں تو ہر وقت ان کی فکر کیا ہے جناب، پیسے سوٹ اکٹھے کرنے، ہر وقت زیورات کی، ہر وقت اپنے میک اپ کی فکر، ہر وقت جو ہے وہ گھروں کا سامان کی فکر، یعنی ہر وقت فکر ہی یہ
سوچ ہی یہ، اسی پہ توجہ، اسی پہ جاگنا، اسی پہ اٹھنا، اسی پہ سونا، اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا، صرف دنیا کی فکر جس کے لیے ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کا نصب العینی فقیری بنا دیتے ہیں، اس کو ہر وقت فقیری نظر آتی ہے، مال موجود ہے، دولت موجود ہے، لیکن مارے گئے، لٹے گئے، مندہ پیا، کوئی جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہر وقت فقیری اس کے ماتھے پہ اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، ہر وقت فقیری، ہر وقت پریشانی، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، مر گئے، سارا کچھ ہی ہے۔ یہ پہلا عذاب اللہ کا اس کے لیے دنیا میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا، فرق اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ اس وہ کام کرتا جاتا ہے لیکن اس کے کام سمٹتے نہیں ہیں، اس کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، وہ کام ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر خراب ہو گیا، کوئی ادھر خراب ہو گیا۔ فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ اسے دنیا میں ہی الجھا کے رکھتے ہیں، دنیا میں ہی وہ الجھا رہتا ہے کیونکہ اس کو فکر ہی دنیا کی ہے۔ اور تیسرا، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو ہلکان کرنے کے بعد، اپنے آپ کو پریشان کرنے کے بعد، اپنے رب کو بھلا دینے کے بعد، اپنے آپ کو بھلا دینے کے بعد، اپنی آخرت کو بھلا دینے کے بعد، اپنی اولاد کو بھلا دینے کے بعد، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینے کے بعد، اللہ کے رسول کے فرامین کی نافرمانی کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے باوجود اتتہ الدنیا ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے، اس سے ایک لقمہ بھی اسے زیادہ نہیں ملتا، ایک پیسہ بھی اسے زیادہ نہیں ملتا، ایک درہم و دینار بھی اسے زیادہ نہیں ملتا۔ بس فکر یہ ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سکون نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی غنا عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی اچھی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو جس کی فکر صرف دنیا کی ہوتی ہے اس کو دنیا ہی نہیں ملتی، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی تو اللہ دنیا دے دیتا ہے، اس کو فکر ہی دنیا کی ہوتی ہے لیکن دنیا کے پیچھے ہی وہ مر جاتا ہے اور اسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے، آخرت تو اس کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات یاد رکھے، یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو فرصت سے میری عبادت کر، املأ صدرک غنا واسد فقرک، تیرے سینے کو میں غنی کر دوں گا، تیری فقیری کو روکنا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ملأت یدیک شغلا، تیرے ہاتھ کاموں سے بھرے رہیں گے، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، لیکن تو فقیر رہے گا۔ یہ اصل سوچ ہے، یہ چیز ہم کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، بار بار اس کو یاد کرنے کی، روز پڑھنے کی ضرورت ہے، روز سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دن جس کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے آخرت کے لیے کتنے ہوتے ہیں اور ہماری دنیا کے لیے کتنے ہوتے ہیں۔ انسان رات سوچنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج دنیا کے کون کون سے کام کیے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، اپنی دنیا کے لیے کیا کیا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب تم یقین کی آنکھ سے اسے دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم، یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص تم میں سے اس دنیا کا ہی ارادہ رکھتا ہے تو جس کے لیے ہم جتنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم میسر کر دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیں گے، اس میں مذمت کیا ہوا تھکا ہارا گرے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش اللہ تعالیٰ اس کو ان کا پورا جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، آخرت ہماری سوچ ہو، آخرت ہماری پرواہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔